مدینہ منورہ کے منافقین جو ہیں وہ بھی اسی داؤ میں تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف مشرکین مکہ ہیں اور دوسری طرف جو یہ مسلمان ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ بھی ملا کے رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہودی غالب آ جائیں تو ہم یہودیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مشرکوں کے ساتھ بھی سلام دعا رکھتے تھے، وہ غالب آ گئے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نماز مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے، اگر یہ فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو بتائیں آج کا جو نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے اس کا بچہ اگر دین کی طرف آ جائے، داڑھی رکھ لے، نماز شروع کر دے تو کہے جی یہ مولوی کی باتوں میں آ گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا ہے، ہاں جی یہ مولویوں نے اس کو ورغلا دیا ہے، مولویوں نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، مولویوں نے اس کو دین سے ہٹا دیا ہے۔ تو بتائیں یہ کیا ہے پھر؟ ابھی تک یہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، جب بدر میں آئے نا تو ان کے دلوں میں یہ بات آئی جس کو اللہ مرض کہہ رہا ہے، ان کے دلوں میں یہ والی بات آئی کہ دیکھتے ہیں آج جو غالب آئے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 49 ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے آگے پیچھے اس کے یعنی کہ سیاق میں اور اس کے سباق میں، یعنی کہ اس کے آگے پیچھے جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے بدر کا قصہ بیان فرمایا۔ کس کا قصہ بیان فرمایا؟ بدر کا قصہ بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، فرمایا کہ جب منافق کہہ رہے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرے، فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر تشریف لے گئے، ایک طرف آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں اور دوسری طرف مشرکین ہیں۔ مسلمانوں کے پاس نہ گھوڑے ہیں، نہ کوئی کوڑے ہیں، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، کوئی بھی شے نہیں ہے ان کے پاس۔ تو دوسری طرف مشرکین جو ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہے، وہ 3 گنا زیادہ ہیں ان سے۔ تو وہ اس وقت جو تھے منافق، ان کی کیا رائے تھی، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، یہ مرض والے کون لوگ تھے اور منافق کون تھے؟ حالانکہ منافق ہی تو مرض والے ہوتے نا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، میں کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ منافق کون ہے اور مرض والے کون ہیں؟ تھوڑی سی ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں، پھر آگے بات کو لے چلتے ہیں۔ منافق لفظ جو ہے نا یہ نفاق سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ نفاق سے، منافق جو ہے، اور نفاق جو ہے نا یہ نفق سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ نفق، نون فا قاف۔ اور نفق جو ہے یہ کہتے ہیں چوہے کے سوراخ کو۔ کس کے سوراخ کو؟ چوہے کے سوراخ کو۔ چوہے کا بھی عام سوراخ نہیں، چوہے کا وہ سوراخ جس کے 2 راستے ہوں، ایک طرف سے بھی راستہ ہو، دوسری طرف سے بھی راستہ ہو۔ چوہا جو ہے یہ کرتا ہے بھی جس طرح تھوڑی سی کھٹکا دیکھتا ہے نا، خوف دیکھتا ہے، وہ راستہ اختیار نہیں کرتا، امن والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا؟ تو چوہے کا ایک راستہ بند کر دیں، دوسرا راستہ اختیار کر لے گا۔ چوہے کو تب تک قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک اس کے دونوں ڈھکن بند نہ کر دیے جائیں، دونوں راستے اس کے بند نہ کر دیے جائیں۔ اب منافق جو ہے یہ بنا نفق سے، منافق جو ہے، اب منافق کو منافق کیوں کہا گیا؟ منافق کو منافق اس لیے کہا گیا کہ یہ منافق جو ہے یہ بھی تعلق دونوں طرف رکھتا ہے، دونوں جماعتوں کے ساتھ منسلک رہے گا،
دونوں لشکروں کے ساتھ منسلک رہے گا، یہ ہمیشہ اس کی کوشش ہوگی جس کا پلہ بھاری ہو رہا ہے یہ اسی کے ساتھ ہو جائے گا، کہے گا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ یہ کہے گا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منافق کا طریقہ ہوتا ہے شروع دن سے۔ مدینہ منورہ کے منافقین جو ہیں وہ بھی اسی داؤ میں تھے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک طرف مشرکین مکہ ہیں اور دوسری طرف جو یہ مسلمان ہیں، اور یہودیوں کے ساتھ بھی ملا کے رکھتے تھے، ہو سکتا ہے یہودی غالب آ جائیں تو ہم یہودیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، مشرکوں کے ساتھ بھی سلام دعا رکھتے تھے، وہ غالب آ گئے تو ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نماز مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے، اگر یہ فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بتائیں، منافق کی چال ہمیشہ سے یہی رہی ہے۔ منافق کھل کے کبھی کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ منافق جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا، دو طرح کے کتے ہوتے ہیں، ایک کتا وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کو پتہ یار یہ کاٹ لیتا ہے، دوسرا کتا وہ ہوتا ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چپ چپیتا۔ کون سا؟ چپ چپیتا۔ جو چپ چپیتا ہوتا ہے جی وہ بڑا نقصان کرتا ہے، ایک دم ٹانگوں کو پڑتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کی توجہ نہیں ہے، بس وہ ٹانگوں کو پڑ گیا جی۔ تو منافق بندہ جو ہے اس کی شان یہی ہوتی ہے، منافق کا طریقہ واردات ہی یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، یہ منافقین کا ٹولہ اسلام کے ساتھ کہاں کھڑا ہو رہا ہے؟ بتائیں، اسلام کی طرف سے ان کو خیر مل جاتی تھی اس وقت، آقا علیہ السلام مال غنیمت کو دے دیتے تھے ان کو، تو کہتے ہیں واہ واہ واہ، اسلام جیسا دین ہی کوئی نہیں یار پوری دنیا میں، کمال کر دو۔ اگر نہ ملتا تو پھر کہتے ہیں جناب دیکھو نا، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی کہیں سے، اذیت اٹھا کے آتے تو کہتے ہیں ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ تم نہ جاؤ، آپ نے ہماری کون سی سنی ہے بات، چلے گئے نا، اٹھائے ہو تکلیف، اچھا ہوا ہم نہیں گئے تمہارے ساتھ، ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ پھر اپنے آپ کو بڑا دانا کہتے ہیں، شکر ہے ہم نہیں گئے بھائی، نہیں گئے، بچت ہو گئی ہماری۔ ان کو بہت منع کیا تھا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں نا، باتیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا منافقوں کی اس بولی کو۔ منافق کہتے تھے نہ جاتے تو اچھا تھا، ہم نے منع کیا تھا ان کو کہ نہ جائیں، لیکن انہوں نے سنی ہماری، نہیں نہ مانی، انہوں نے گئے ہیں۔ اب بتائیں پھر کیا ہوا ان کے ساتھ۔ آج بھی منافقین کا یہی حال ہے جی، ان کو جناب اسلام کی طرف سے کوئی خیر مل جائے تو پھر جناب بلے بلے کریں گے، اگر ان کو اسلام کی طرف سے خیر نہ ملے، یعنی کہ ان کو ان کے منہ کے حساب سے ان کو چپیٹ پڑ جائے، تو پھر جناب یہ کہ اسلام کی بدخویاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہو گیا آیت مبارکہ جی اذ یقول المنافقون کا، میں نے آپ کے سامنے کھول دیا کہ منافق کون ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا۔ یہ مرض والے کون لوگ تھے؟ یہ ذہن میں رہے، یہ مرض والے وہ لوگ تھے مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرما دیا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو فرمایا یہاں سے نکل چلو۔ اب مکہ مکرمہ میں جب تک آقا علیہ السلام کی طرف سے کوئی حکم نہیں آ جاتا، وہاں رہنا ہی حرام ہو گیا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو لاچار تھے اور مجبور تھے، جن کے پاس یعنی کہ کوئی سہولت نہیں تھی سفر کرنے کی، ان لوگوں کو چھوٹ تھی۔ جو لوگ سفر کر سکتے تھے ان پر شرعاً فرض تھا، جس شہر کو حضور نے چھوڑ دیا وہ بھی چھوڑ دیں، یہ ان پر فرض تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جان بوجھ کے وہیں رہ گئے، جان بوجھ کے وہیں رہ گئے۔ جب بدر کا معرکہ بپا ہو رہا ہے، اس وقت یہ لوگ بھی آئے تھے وہاں، ابھی تک یہ مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے۔ جب بدر میں آئے نا تو ان کے دلوں میں یہ بات آئی جس کو اللہ مرض کہہ رہا ہے، ان کے دلوں میں یہ والی بات آئی کہ دیکھتے ہیں آج جو غالب آئے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کو تو پہلے پتہ ہے ہم مسلمان ہیں جی، اگر مسلمان غالب آئے تو کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں زبردستی لے کے آئے تھے، ہم آپ کے ساتھ کے ہیں، آ گئے جی ہم آپ کے ساتھ۔ اگر اسلام علیہ السلام غالب نہ آئے تو ان کے ساتھ تو ویسے کھڑے ہیں ہم، ان کے ساتھ تو جا رہے ہیں ہم، ان کی تو دوستی تعلق جو یارانہ جو ہے وہ تو ہمارا بحال ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں آنے والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نیت لے کے جی وہ وہاں پہنچے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کس بات پہ ان کا ایمان دلوں سے رخصت ہو رہا ہے، کس بات پہ ان کا ایمان دلوں سے روانہ ہوا، وہ بات یہ تھی، انہوں نے جب دیکھا ان کو یقین ہو گیا پہلے ہی کہ اب مسلمان غالب آنے والے نہیں ہیں، وہ 1 گنا یہ 3 گنا زیادہ کہاں غالب آئیں گے۔ یہ ان کے زبان پر پھر یہ لفظ آ گیا، انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک غر ہؤلاء دینہم، یہ تھوڑی سی تعداد اور ایسے ہی نہ غصے میں آئے پھرتے ہیں، یہ پھولے نہیں سما رہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا حقیقت یہ ہے ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے،
ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کا دین ان کے ساتھ دھوکہ کر گیا ہے کہ آج جناب یہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے ایسی جناب پھولے نہیں سما رہے، ایسی جناب قابو نہیں آ رہا، یہ اتنی بڑی قوت کو، اتنی بڑی جناب پاور کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اصل میں دین کی وجہ سے یہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا جی، یہ جملہ ان کو مرتد کر گیا، اس جملے نے ان کو مرتد کر دیا، ایک بندہ بھی نہیں بچا مومن ان میں، جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سارے۔ اور اگلی بات دیکھیں، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے، جتنے بھی لوگ آئے تھے پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دی، سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھوں وہی قتل ہو گئے، ایک بندہ بچ کے بھی نہیں گیا۔ یہ سزا ہے ان کو کہ کہیں یہ نہ کوئی بچے بعد میں کہیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اندازہ لگائیں۔ اور کافر بھی بچ گئے، وہاں کافر بھی بچے تھے، لیکن نہیں بچا تو وہ نہیں بچا جو نام نہاد مسلمان تھا، جس نے یہ جملہ بولا تھا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دیکھیں جی، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ دین ان کے ساتھ دھوکہ کر گیا ہے تو وہ مسلمان ہی نہ رہے، رب اسلام ہی لے لے۔ رب تبارک و تعالیٰ مقدس اور پاک تلواروں، صحابہ کرام علیہ رضوان کی تلواروں سے ان کے گلے تک کٹوا دے، تو بتائیں آج کے جو نام نہاد مسلمان کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے اس کا بچہ اگر دین کی طرف آ جائے، داڑھی رکھ لے، نماز شروع کر دے، تو کہے جی یہ مولوی کی باتوں میں آ گیا ہے، بتائیں، اور کہے جی مولویوں کی باتوں میں آ گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا ہے، ہاں جی یہ مولویوں نے اس کو ورغلا دیا ہے، مولویوں نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، مولویوں نے اس کو دین سے ہٹا دیا ہے، تو بتائیں یہ کیا ہے پھر؟ اس وقت کا بے ایمان بندہ یہ کہے کہ دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، آج کا عاشق رسول وہی بات کرے، بتائیں نا ذرا یار۔ اس وقت کا ایسا بندہ جو کھڑا ہو کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ایمان کا نور تو روانہ ہو گیا تھا، جب میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا یہاں سے نکل چلو کوئی نہ رہے، پھر بھی وہ رک گئے، ایمان کا نور تو روانہ ہو گیا، اب آ کر کے جناب وہ اسلام سے پھر گئے وہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا غر ہؤلاء دینہم، انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ اتنا بڑا جملہ تھا، میرے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں سے ایمان تک سلب فرما لیا، ایمان ہی نہیں رہا ان میں۔ یہ دیکھیں کافروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا، یہ والا جملہ ان کے منہ سے نکلا ہے، ہاں جی آج بھی کوئی بندہ کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا نا قلبی طور پر، تو اس کے منہ سے پھر ایسی ہی باتیں نکلیں گی۔ لیکن بات ایک اور بھی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے پاکستان کا، ہاں جی، تو وہ کہا کرتا تھا، فلسفی کہتے تھے اس کو، وہ کہا کرتا تھا کہ یہ بے دین لوگ جو ہیں نا، لبرل سیکولر لوگ، ان کے بارے میں کہتا تھا، اس نے کہا یہ لوگ جو ہیں ان کو غصہ چڑھتا ہے دین پر، یہ گالی دینا چاہتے ہیں دین کو، لیکن ان کو معاشرے کا، لوگوں کا ڈر ہے، اس لیے یہ دین کو گالی نہیں دے سکتے، اپنے اندر کا بغض نکالنے کے لیے یہ دینداروں کو گالی دیتے ہیں، علماء کو گالی دیتے ہیں، سمجھ آیا نا؟ یعنی کہ یورپ کے اندر، اسرائیل کے اندر یہودی اور نصرانی قرآن پاک کو اٹھا کر کے کہے کہ سارے فساد کی جڑ یہ قرآن ہے، قرآن کو ختم کر دیا جائے معاملات سارے حل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں لبرل کھڑا ہوگا کہے کہ سارے فساد کی جڑ قرآن پڑھنے والا ہے، مولوی کو ختم کر دو، قرآن پڑھنے والے کو ختم کر دو، سارے فساد ختم ہو جائیں گے۔ بتائیں اس سوچ میں اس سوچ میں کیا فرق ہے؟ وہ قرآن کو فساد کی جڑ کہے یا قرآن خان کو فساد کی جڑ کہے؟ بتائیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ان کا کفر جو ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، ان کا کفر ایک دوسرے سے سخت ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کیا خیال ہے یار؟ بندہ کہے جی مجھے طب تو پسند ہے لیکن طبیب پسند کوئی نہیں، میڈیکل جو شعبہ ہے وہ مجھے پسند ہے، ڈاکٹروں سے مجھے نفرت ہے، تو بتائیں اس کو کس سے نفرت ہوئی؟ پھر طب سے نفرت ہوئی نا، میڈیکل سے نفرت ہوئی نا اسے۔ وہ کہے جی مجھے مسجد سے تو محبت ہے لیکن اماموں سے نفرت ہے، جتنے بھی امام ہیں ان سے نفرت ہے مجھے، تو اس کو کس سے نفرت ہوئی بھائی؟ حقیقت میں مسجد سے نفرت ہوئی اس کو۔ سمجھ پا رہے نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو؟ تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بندہ
بھولا ہو، اسے سمجھ نہ آتی ہو ان کی باتوں کی، ان کی باتیں آ کہاں سے رہی ہیں اور جا کہاں سے رہی ہیں تو الگ بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو فہم و شعور دیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ عقل عطا فرمائی ہے، وہ آنے والے بندے کی نبض کو دیکھے بغیر صرف اس کی منہ کی بدبو سے پہچان جائیں کہ یہ کون سا گند کھاتا ہے اور کون سی جناب اس کو دوائی لگنے والی ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے روز روشن کی طرح اس بندے کی طبیعت عیاں کر دیتا ہے اس پر. اس کو جناب کسی کی نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. اگر انگریز جو ہے وہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ قرآن فساد کی جڑ ہے، پاکستان میں لبرل کہے کہ قرآن پڑھنے والا فساد کی جڑ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کی بات ایک ہے، بس وہ ذرا ادھر سے کر رہا ہے، یہ ادھر سے کر رہا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، یعنی کہ میں مزید ذرا اس بات کو کھولوں. کو بندہ یہ کہے جی میں میڈیکل کی جتنی بھی کتابیں یعنی طب کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہاں جی ان کو آگ لگانا چاہتا ہوں. دوسرا کہے نہیں 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 استغفر اللہ، کتابوں کا ادب لازمی ہے، صرف ڈاکٹر کو گولی مار دی جائے. تو کیا مطلب ہے؟ وہ ایک کہے جی میں حکیموں کی کتابوں کو آگ لگانا چاہتا ہوں، دوسرا کہے نہیں 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 کتابوں کو آگ نہیں لگانی چاہیے، کتابوں کا ادب کرنا چاہیے، اس میں علم ہے، بلکہ وہ تو نالج کہتے ہیں نا، نالج ہے اس میں ہیں. اور دوسری طرف بندہ کہے نہیں 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 جی کتابوں کو ضائع نہ کریں، ہاں حکیموں کو گولی مار دیں، حکیموں کو آگ لگا دیں. بتائیں بات دونوں کی ایک ہے یا نہیں؟ بات دونوں کی ایک ہے. ہاں جی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کہتا ہے جی کتاب کو آگ لگا دی جائے، دوسرا کہتا ہے جی کتاب پڑھنے والے کو آگ لگا دی جائے. تو بات تو دونوں کی ایک ہے، دونوں کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہری بات ہے کتاب ہے تو پڑھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے تو کتاب ہے، پڑھنے والا نہیں تو کتاب کا کیا فائدہ؟ کتاب ہے پڑھنے والا نہیں تو کتاب کا کیا فائدہ؟ اس سے ثابت ہوا دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. کتاب ہے تو پڑھنے والا چاہیے، پڑھنے والا ہے تو کتاب چاہیے. دونوں کا وجود ضروری ہے اس دین کے قیام کے لیے. میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اس دین کا قیام جو ہے نا وہ قرآن سے بھی ہے اور قرآن پڑھنے والوں سے بھی ہے. یہ پکی بات ہے، قرآن سے بھی اور قرآن پڑھنے والوں سے بھی، حدیث سے بھی حدیث پڑھنے والوں سے بھی، حدیث سے بھی محدث سے بھی، قرآن سے بھی قاری سے بھی، دونوں کے ساتھ تعلق ہے. یہ دین کے قیام کا، دین کے وجود کا سبب ہے. یہ ایسے تو نہیں میرے آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی دعا کی، نضر اللہ سمع مقالتی فحافظھا، میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی مولا اسے تر و تازہ رکھ، جو میری حدیث کو سنے پھر اسے یاد کر لے، پھر لوگوں کو سناتا پھرے، لوگوں کو سناتا پھرے میری باتیں. نضر اللہ سمع مقالتی، مولا اسے تر و تازہ رکھ، اسے خوش و خرم رکھ، اس سے ہنستا بستا رکھ. تو اور سچی بات ہے جتنے بھی آقا علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں ہاں جی وہ باقیوں کے بنسبت سارے خوشحال ہیں. ان کو اتنا رونا بھی نہیں آتا جتنا باقیوں کو رونا آتا ہے. ہاں جی ایک ایک پریشانی کوئی ادھر سے گھسیٹ رہی ہے، کوئی ادھر سے گھسیٹ رہی ہے، پریشان ہوتے ہیں بیچارے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے. میرے آقا بندہ مخلص ہو کے پڑھے صحیح. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نضر اللہ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے. ہاں جی جس بندے کو حضور کی دعا مل جائے یار بتائیں اور کیا چاہیے اسے. اب دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے تو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غلبے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یہاں بڑی بات قابل غور ہے. انہوں نے جو بات کی تھی، انہوں نے بات یہ کی تھی کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب نہیں دیا کہ نہیں نہیں دھوکے میں تو نہیں ڈالا ہیں. محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ دھوکے میں نہیں پڑے، دین نے دھوکہ نہیں دیا ان کو، اللہ نے جواب نہیں دیا ان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کی ہے اس بات پہ ذرا غور کریں. انہوں نے کہا کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے. آج یہ مسئلہ مجھ پر کھلا مغرب کے بعد، پہلے نہیں. ہر آیت کا آخری حصہ جو ہوتا ہے نا، ہر آیت کا آخری حصہ وہ اسی آیت کے اندر بیان کردہ مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے. ہر آیت کا آخری حصہ جو ہوتا ہے نا اسی آیت کے اندر موجود سوال مقدر، پوشیدہ سوال کا جواب ہوتا ہے ہر آیت کا آخری حصہ، ہر آیت کا آخری حصہ. اب دیکھیں تو میں آج ہی غور کر رہا تھا تو تھوڑا سا میں آپ کو چکھا دوں، تھوڑا سا سورہ فاتحہ شریف جو ہے نا صرف یہی
اس کے علاوہ کتنی ساری آیات میرے ذہن میں آئیں، ساری جو ہیں ویسے کھلتی گئیں۔ یہ فاتح شریف کو دیکھیں جی۔ پھر میں اس آیت مبارکہ پہ آتا ہوں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، رب العالمین یہ آخری کلام ہے، آیت ختم ہو رہی ہے اس پہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ رب العالمین سارے جہانوں کو روٹی دینے والا ہے نا۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیوں جی؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیوں جی؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے وہ، ہیں جی۔ آگے نئی آیت آ گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تجھی سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ عبادت جو تیری کرتے ہیں۔ جب نوکری تیری کریں گے مانگے بھی تجھ سے نا، یہ تھوڑی ہے نوکری تیری کریں مانگے کسی اور سے۔ اور یہی وجہ اللہ تبارک و تعالی، میرے آقا علیہ السلام، اللہ ناراض ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے نہ مانگے۔ اللہ فرماتا ہے نوکر میرا ہو کے مانگے کسی اور سے، ہیں کیسا بندہ ہے تم؟ یہاں بھی کسی بندے کی اس کے بیٹے کے ساتھ، اس کی بھائی کے ساتھ نہ بنتی ہو، اس بندے کا بیٹا اس کے بھائی کے پاس مانگنے چلا جائے تو وہ ابا کیا کہتا ہے؟ ناراض نہیں ہوتا؟ یار تو نے تو ہماری ناک کاٹ کے رکھ دی ہوئے، تو ان کے پاس چلا گیا ہے جو ہمارے شریکے والے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالی جو ہے وہ بھی جلال کا اظہار فرماتا ہے، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ اوے بندہ میرا ہو، ہیں جی، نوکر میرا ہو، مانگنے کہیں اور چلا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ مزید کلام ہو سکتا ہے، میں اسے تھوڑا سا بتا رہا ہوں آپ کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ کیوں چلا؟ کیوں مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اہدنا، کیونکہ وہ ہادی ہے، وہی ہدایت کا راہ دکھانے والا ہے، وہی جناب ہدایت عطا فرمانے والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ کیوں؟ کیونکہ کامیابوں کے راستے پہ چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جو کامیاب پہلے ہوئے ہیں ان کے راستے پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کا راستہ کیوں نہیں؟ میں اس لیے کہ ان پر غضب ہوا ہے، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اگر ان کے راستے پہ چلو گے تو تم پر غضب آ جائے گا یا پھر تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہیں کیسے بتائیں یار؟ ہر آیت میں سوال بھی آ رہا ہے، ہر آیت میں جواب بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کیسے کھولتا ہے اپنے راز یار پھر، ہیں۔ اب دیکھیں، یہ صرف میں نے آپ کو تھوڑا سا ایسے سمجھیں کہ ضیافت طبع کے لیے چکھایا ہے تھوڑا سا آپ کو، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس طرح یعنی کلام فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں جی اس آیت مبارکہ پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتح کا آپ نے سن لیا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اب بات یہ تھی، انہوں نے کہا تھا ان کو ان کا دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، جواب نہیں دیا ان کو، اے دین نے کوئی دھوکے میں نہیں ڈالا ان کو، تم دھوکے میں ہو، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے کہا کہ دین ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں تم کہتے ہو یہ دین کی وجہ سے پھولے پھرتے ہیں، دین ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ میں نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ جو ہے نا وہ ان کو مضبوط کر گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ان کو مضبوط کر گیا ہے۔ ہاں اللہ کی ذات پر بھروسہ، کیونکہ آگے دیکھیں جی مضبوط کیوں کر گیا؟ آگے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کیونکہ اللہ غلبے والا ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے جس کے ساتھ یاری لگائی ہے وہ غلبے والا ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ غالب ہے۔ تو غالب کے ساتھ جب یاری لگائیں گے اللہ ہمیں بھی غلبہ دے دے گا۔ میں اس شے نے ان کو مضبوط کر دیا ہے، اس شے نے ان کو اندر سے توانا کر دیا ہے، اس شے نے ان کو طاقت اور قوت عطا کر دی ہے کہ اپنے سے 3 گنا زیادہ جناب لشکر کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، وہ جناب کھانے پینے کی ہر شے لے کے آئے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کوئی شے نہیں، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، وہ جناب باقی چیزیں بھی لے کر آئیں، شرابوں کے ڈرم لے کر آئیں پینے کے لیے، اور یہاں پینے کے لیے پانی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ اتنی جمعیت ہو کر کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سارے ڈرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند طاری فرما دی۔ کیسا اطمینان آ رہا ہے ان کو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کسی شے نے دھوکے میں ڈالا ہوتا، ایسے ہوتا۔ حضور کے صحابی وہ فرماتے میں تلوار پکڑے کھڑا ہوا تھا، اللہ نے ایسی نیند مجھ پہ غالب کی کہ تلوار بار بار میرے ہاتھ سے گرے جا رہی تھی نیچے، ایسے نیند آ رہی تھی۔ یار بتائیں جس بندے کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو اور باقی چھوڑیں، جس بندے کے پیچھے کتا لگ جائے اس کو نیند آئے گی؟ ہیں یا کسی بندے کو کہہ دیجیے یار آپ یہاں پہ سو جائیں، لیکن
تھوڑی دیر بعد ایک کتا آنے والا ہے بلی، وہ آپ کو کاٹے گا، بتائیں کبھی سوئے گا وہ؟ اب بتائیں ایک بندہ کھڑا ہو، اس کے پاس اسلحہ ہی نہ ہو، اپنے دفاع کرنے کے لیے کوئی شے ہو ہی نہ، ہاں جی، سامنے جناب 3 گنا زیادہ فوج کھڑی ہو، بندہ سو جائے، رب فرماتا ہے اس کو دین نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ میں نا ان کو پتہ ہے ان اللہ عزیز حکیم، جس غلبے والے کے ساتھ ہم نے یاری لگا لی ہے، غلبہ اس نے عطا کرنا ہے، اسلحے میں ہتھیاروں میں کوئی شے نہیں پڑی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے دیکھیں، آگے اگلا لفظ جو ہے نا وہ ہے حکیم، حکمت والا۔ ہاں جی، وہ سوال کرتے تھے کہ کیسے ہوگا ان کو فتح، کیسے ملے گی فتح؟ میں وہ حکیم ہے، وہ جانے کیسے عطا فرمانا ہے اس نے، تم کون ہو تو کیسے کا پوچھنے والے ہیں؟ کیسے ویسے نہ پوچھو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں جی، جنہوں نے یہ بات کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزا کیا دی؟ ان کو سزا ہوئی، وہ سزا رب نے قرآن میں بیان کی، جنہوں نے کہا تھا ان کو دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میں ولو ترا، حبیب آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یتوفی الذین کفروا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، جب ملائکہ ان کی روحیں قبض کر رہے ہیں تو ملائکہ ان کے منہوں پر بھی ہتھوڑے مار رہے ہیں، ان کے جناب بیٹھنے والی جگہوں پر بھی ہتھوڑے مار رہے ہیں۔ ادبار یہ دبر کی جمع ہے، اور دبر بیٹھنے والی جگہ کو کہتے ہیں۔ ان کے منہ پر بھی پڑ رہے ہیں ہتھوڑے، اور ان کی کمروں پر بھی پڑ رہے ہیں ہتھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مارتے ہوئے ساتھ انہیں کہہ رہے ہیں وذوقوا عذاب الحریق، اب جلانے والا چکھو نا عذاب، ذرا تم اب جلانے والا عذاب چکھو تم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے، اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا جو بھی بندہ دین متین کے بارے میں اور اہل دین کے بارے میں باتیں کرے، ہاں جی، دھوکے میں مبتلا۔ انہوں نے یہاں 2 باتیں کی تھی، ایک کہا تھا دین دھوکہ دے گیا ہے، اور صحابہ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ دین دھوکہ دے گیا، صحابہ دھوکہ کھا گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کا یہ جملہ جو ہے نا، 2 جملے ان کے، انہوں نے دین کو دھوکہ دینے والا کہا، صحابہ کو دھوکہ کھانے والا کہا۔ ہاں جی، دھوکہ کھایا بھی کس سے؟ دین سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت کے اندر دین لے کر آئے تھے میرے آقا علیہ السلام، دین دیا تھا میرے اللہ نے، تو حقیقت میں دھوکہ دینے والا کسے کہہ رہے تھے وہ؟ بتائیں۔ تو پھر ان کی ایسی سزا بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ ان کے منہ پہ ہتھوڑے پڑتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔